لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnat.com الا اللہ، لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام امام محترم حافظ ایوب صاحب، دیگر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھی، میرے مشفق کرم فرما جناب سلیم بھائی برودا والے، جن کی دعوت پر آج یہاں حاضری ہوئی ہے، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ سلیم بھائی سے پہلے کئی مرتبہ ہمارے حافظ ایوب صاحب نے کنٹھاری آ کے بھی کہا کہ آپ کو یہاں بیان کے لیے آنا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا حاضری ہو جائے گی۔ آج ان کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ آج تک گرمی کے ایام تھے، دھوپ کڑی پڑ رہی تھی، کڑی دھوپ، شدت کی گرمی۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ جب گرمی بڑھ جاتی ہے، دھوپ بڑھ جاتی ہے، برداشت کے باہر ہوتی ہے، تو اللہ نظام بدلتے ہیں، پھر اللہ برسات لاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ دنیا میں بھی جب گناہوں کی شدت بڑھ جائے گی، جیسے یہاں دھوپ کی شدت بڑھتی ہے، گناہوں کی شدت بڑھ جائے گی، گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، اور گناہ اتنے عام ہو جائیں گے کہ دور دور تک کسی مومن کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، کفرستان ہو جائے گا، تو اللہ پھر دنیا میں کروٹ لائیں گے، اور یہ کروٹ قیامت کی کروٹ ہوگی۔ جیسے دنیا میں اللہ موسم کو کروٹ دیتے ہیں کہ دھوپ تھی اب بارش آئی، برسات ہو رہی ہے، ابھی ابتدا ہو رہی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت بہت قریب ہے، اللہ ہمیں سمجھا دے اور آخرت کی تیاری میں لگا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکنز من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی ابھی سے تیاری کرے۔ ہر انسان اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں۔ جو جتنا زیادہ عقل مند ہوگا وہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوگا، اور جس کی سمجھ میں حضور کی باتیں نہیں آتی، قرآن کی تعلیم سمجھ میں نہیں آتی، وہ دنیا کے پیچھے لگے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری، حضور کے اس فرمان پر کتنا عمل۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زبردست صحابی ہے،
حذیفہ ابن الیمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، راز کی باتیں، بیت کی باتیں حضور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاتے تھے، جو سوائے حذیفہ کے کسی کو پتا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے منافقین کا لسٹ تیار کیا، فہرست بنائی منافقین کی، اور یہ فہرست، یہ نام منافقوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دیے کہ دیکھو یہ نام ہے اور یہ منافقین ہے، ان کی وفات ہو تو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا۔ تو علماء نے لکھا کہ جب بھی مدینے میں کسی کی وفات ہوتی تو لوگ حضرت حذیفہ پر نظر رکھتے تھے کہ حذیفہ جنازے میں شہید ہوتے تب تو ان کو یقین ہوتا کہ مومن ہے، نماز پڑھتے تھے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ جاتے سارے مسلمان رک جاتے تھے کہ مرنے والا منافق ہے۔ توحید-سنت.com یہ تو بات ہوئی منافقین کی۔ اللہ میری اور آپ کی بھی نفاق سے حفاظت فرمائے۔ نفاق دل میں کچھ اور ہو، زبان کچھ اور بیان کرتی ہے۔ یہ نفاق کی آسان سی تعریف کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ آج ہم لوگ اپنے کاروباروں میں، اپنے تجارتوں میں دیکھیں ہم کتنا دھوکہ، جھوٹ صبح سے لے کر شام تک بولتے ہیں، کتنا نفاق ہے۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے کے بزرگ، اس وقت تو زمانہ بہت طویل ہو گیا، بہت لمبا ہو گیا۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ حضرت کیا اس زمانے میں منافق ہے؟ اس کو آپ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ جب بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا یہ عالم ہے تو اس وقت نفاق کس حد تک پہنچا ہوگا۔ اس وقت مسلمان آپس میں جو مار کھا رہے ہیں اور مسلمان جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے نفاق کی وجہ سے، کہ یہاں تم سے بھی ملتے رہیں گے اور باہر جا کے دشمنوں کو بھی ساری باتیں سنا رہے ہیں کہ یہ ایسے آپ سے بھی دوستی ہے، ان سے بھی دوستی ہے، دونوں طرف ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان مار بھی کھا رہا ہے اور ڈاکہ اٹھا رہا ہے۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے زمانے میں اس وقت منافق ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر منافقین کی دونوں نکل آئے، پوچھری جس کو بولتے ہیں جیسے بندر وغیرہ کو ہوتی ہے، کہا اگر منافقین کو دل نکل آئے تو پورے بصرہ میں آپ جہاں بھی جائیں آپ کو دونوں ہی دونوں نظر آئے، کتنے منافق ہیں۔ حضرت اپنے زمانے کی بات بیان کرتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکات علیہ اس واقعے کو خانقاہ میں بیان کرتے تھے کہ نفاق کا یہ عالم ہے۔ تو ہم اس وقت تو کیا پوچھنا، جبکہ مسلمان نے نفاق، جھوٹ، دھوکہ اس کو فن سمجھا ہے کہ ایک صلاحیت ہے۔ پہلے یہ گناہ ہوا کرتا تھا، اب یہ صلاحیت کا لباس پہن کے آ گیا تو اب یہ اچھی چیز ہو گئی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، نفاق رکھنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل تو مجھے حضرت عمر کی وہ حالت بیان کرنی تھی کہ اتنے بڑے صحابی ہے لیکن اپنے بارے میں نفاق سے کتنا ڈرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا رہے ہیں، جا کر عرض کرتے حذیفہ میں تمہیں یہ تو پوچھ نہیں سکتا کہ منافقین میں کتنے نام ہیں، کون کون ہے، کیونکہ یہ تو میری مجال نہیں کہ حضور نے کہا کہ یہ تو بید ہے،
تو میں کھول نہیں سکتا. لیکن حذیفہ ذرا لسٹ دیکھو نا، فہرست دیکھو نا، نام دیکھو نا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور نے عمر فاروق کا نام بھی منافقین میں لکھا ہو. حد ہو گئی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حذیفہ فہرست دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام منافقین میں لکھا ہو حضور نے. حالانکہ اتنا اونچا مقام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اور اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر فاروق کو اللہ نبی بناتے. اتنا اونچا مقام ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے پہلے نصیحت کر رہے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع ہے. عمر فاروق اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں میرے دوستو جب میری وفات ہو جلدی سے مجھے غسل دینا، دفن کر دینا، انتظار مت کرنا. اور حدیث میں بھی ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی جب کسی کا جنازہ تیار ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرنا، دیر مت لگانا. ہمارے یہاں بہت برا رواج ہے کہ صبح میں موت ہوتی ہے اور عشاء تک انتظار کرتے ہیں کہ بمبئی والے بھائی نہیں آئے تو بمبئی والے بھائی کے جنت میں پہنچا دیں گے. حدیث میں ہے کہ مرنے والا جب مرتا ہے نیک صالح ہوتا ہے تو وہ خود آواز دیتا ہے قدمونی مجھے جلدی سے آگے لے جاؤ تاکہ میں اپنے اچھے ٹھکانے پہنچ جاؤں. اور اس کے رشتے دار پکڑ کے بیٹھے کہ نہیں جب تک بڑا بھائی نہ آئے تو اس کو ٹھکانے نہیں جانے دیں گے. وہ بیچارہ مرتے ہوئے بھی ٹینشن میں ہے کہ زندہ تھا اس وقت بھی نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے. یہی ہوتا ہے نا، حال تو یہی ہوا اس کا کہ زندہ تھا اس وقت بھی ستا رہے تھے. سب سے زیادہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اقارب سے پہنچتی ہے، یعنی جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں. عام طور پر آپ پوری دنیا میں دیکھیں اللہ آپس میں محبت عطا کرے، بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتے داروں میں. اس لیے ہمارے ایک استاد تھے وہ اکثر اقارب کو اقارب کہا کرتے تھے، این سے پڑھتے تھے. اس لیے کہ حمزہ سے پڑھے تو رشتے دار اور این سے اقارب پڑھے تو بچھو کے معنی ہوتے ہیں کہ قریبی رشتے دار اگر حمزہ سے ہو تو واقعی میں رشتے دار ہے، لیکن این سے پڑھے تو یہی بچھو ہے جو سب سے زیادہ ڈستے ہیں. اور ڈسنے کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود سمجھتا ہے کتنی تکلیف ہے. اللہ آپس میں محبت عطا کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کر رہے ہیں اے میرے صحابہ جب میری وفات ہو جتنا جلد ہو سکے غسل دینا، دفن کر دینا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سوال کرتے عمر فاروق کیا وجہ ہے تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے اے میرے دوست اس لیے کہ اگر میں جنتی ہوں اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو دل میرا چاہتا ہے جلدی سے اپنے ٹھکانے پہنچ جاؤں. اور اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا ہے میں جہنمی ہوں. دیکھو عمر ڈرے اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا ہے اگر میں جہنمی ہوں تو میرا جنازہ تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے اور بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا بلکہ اس کو تو جلدی سے دفن کر دینا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے
اے میرے صحابہ، اے میرے دوستوں، اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے تب تو میری تمنا ہے کہ میں جلدی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں، اور خدا نے خواستہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا ہے، میں جہنمی ہوں، تو میرا جنازہ تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے، اور بوجھ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھایا جائے، بلکہ اس کو تو جلدی سے ڈال دینا چاہیے۔ یہ ہے عقل مندی، آخرت کی فکر صحابہ ہے۔ اب یہ کر رہا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، جیسے زمانہ کروٹ لیتا ہے کہ گرمی کے بعد سردی، بارش، ایسے دنیا بھی کروٹ لے گی، اور وہ ہے قیامت کی کروٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے برسات کا زمانہ ہوگا۔ کس کا زمانہ ہوگا؟ برسات کا۔ حضور فرماتے ہیں برسات کا زمانہ ہوگا، اس کے باوجود گرمی شدت کے ساتھ ہوگی۔ آپ دیکھیں ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے، آپ بعد میں بھی مجھے یاد کرنا کہ جو حضور نے فرمایا کہ برسات کا زمانہ، حالانکہ برسات کے زمانے میں گرمی ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ دور آئے، وہ ایام آئے کہ برسات کے باوجود گرمی لگے تو انتظار کرنا کہ قیامت قریب ہے۔ آپ کئی سالوں سے آپ کو تجربہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت میرا قلیل و مختصر ہے، آج کے بیان کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔